ایمان اس کو ہی قبول کیا جائے گا جو حضور سے بھی محبت کرے، حضور کے صحابہ سے بھی محبت تلک کرے۔ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ پہلے حدیث پاک سماعت فرماؤ، پھر درود پاک پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم نابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے اوت آدم زیر سایہ ہر ولی، صدیق سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ وصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے امام میں ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب، فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام نبی علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ حضور کی عزت کے نعرے لگانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں اس امت پر پیدا کیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے گئے۔ چاہتا ہمیں کسی فرقے میں پیدا کر سکتا تھا،
کسی اور فرقے میں پیدا کر سکتا تھا، کسی اور مسلک میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، حضور نے فخر بھی ہم پہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے اور نبیوں میں سے میں محمد مصطفیٰ تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائی دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جب حضور کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی سینہ تان کے کرتے ہیں، جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، سینہ کھول کے کرتے ہیں، جب جناب فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں سینہ تان کے کرتے ہیں، جب جناب عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں سینہ تان کے کرتے ہیں، جب مولا علی کا ذکر کرتے ہیں سینہ تان کے کرتے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں ہم سینہ تان کے کرتے ہیں، جب ہم صحابہ کا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ہم سینہ تان کے کرتے ہیں، جب ہم اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو سینہ تان کے بیان کرتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کی شان ہی یہ ہے، حضور کا عشق یہ ہے کہ جناب نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، بل ان کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے، رب فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کچھ وہ ہیں جن سے رب نے کلام فرمایا، کچھ وہ ہیں جنہیں سب سے درجہ بلند کر دیا۔ نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ نبی ہونے میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن ان کے خصائص و کمالات میں فرق ہے، مراتب جداگانہ ہیں، درجات مختلف ہیں۔ میری بات پہ تو آپ توجہ کرنا، آپ کو ذوق آئے گا۔ کلیم جو رب سے کلام کرنے کے لیے طول پر جائے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، جو رب سے کلام کرنے کے لیے طول پر جائے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، جو مردے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے اسے روح اللہ کہتے ہیں، اور جس کی گردن پر چھری اثر نہ کرے اسے ربیع اللہ کہتے ہیں، اور جو زندہ آگ سے باہر آ جائے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو قیامت والے دن اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اپنی امت کے لیے اپنے رب کے سامنے روئیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، جو قیامت والے دن حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کو بلا کے جنت میں بھیجیں گے، حضور کی امت جو حضور کی عزت و ناموس کا نعرہ لگانے والی ہے، قیامت والے دن جو اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اپنی امت کے لیے رو پڑیں گے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا متکجیجیے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت حضور مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان بریلوی، آپ حضور کے حسن کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جن کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، اور جس میں نہر شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام، بے ادا بناوٹ پہ ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام،
اور جس سے خارے ہوئے شیرہ جہاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت حضور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی حیات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے دل کے دو ٹکڑے کرو، فرمایا ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ مقام فقر کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر، ان کو مقام فقر کا کیا پتا جنہوں نے جا کر ظالم حکمرانوں کے در پر اپنے سر پھینک دیے، مقام فقر کا ان کو پتا تھا جنہوں نے در مصطفیٰ پر جا کر اپنے سر پھینک دیے۔ مقام فقر کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدا جانا ہو تو کیا کہیے۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری وقت میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے۔ آج دجال اور کذاب ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آخری وقت میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس وہ ایسی باتیں لے کے آئیں گے جن کو تمہارے بڑوں نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا، ان کو اپنے آپ سے دور پاس مت جانا، وہ تمہیں کسی فتنے کے اندر، کسی گمراہی کے اندر مبتلا نہ کر دیں۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں، جب سارے نبیوں سے پوچھا جاتا تھا بتائیں کیا رب ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو سارے نبی کہتے تھے ہم نے جبریل سے سنا ہے کہ رب ایک ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء سے پوچھا گیا بتائیں کیا رب ایک ہے، تو امام الانبیاء اس کی دلیل کیا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا میری سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رب ایک ہے، فرمایا میری سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے رب ایک ہے۔ اور جب معراج کی رات کو ابو جہل آ گیا تو سیدنا آیا، کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر کو، آپ کا دوست کہتا ہے امام الانبیاء نبیوں کے امام کہہ رہے ہیں جی میں ایک رات میں لامکان تک ہو آیا، میں ایک رات میں بیت المقدس زمین و آسمان کی سیر کر رہا۔ ابو جہل تو جہل تھا، پھر وہ کہنے لگا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کس طرح ہوا ہے جناب، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ٹوٹی چل رہی تھی کہ رات کے کچھ لمحے میں جا کر امام الانبیاء لامکان تک ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سنے پھر عشق مصطفیٰ کیا ہے، وصدق کا کیا مطلب ہوا، جو سچ لے کر آیا جس نے اس کی تصدیق کی، تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امام الانبیاء نے یہ فرمایا ہے اگر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ امام الانبیاء لامکان تک ہوا ہے، اگر میرے آقا مولا نے یہ بات کی ہے تو بالکل درست اور بالکل حق کی ہے، اگر حضور اس سے بڑھ کر کوئی بات کرے صدیق تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ، یہ تھی حضور سے محبت، یہ تھی حضور کے غلاموں حضور سے وفا۔ میری بات ایک اب یاد رکھنا، حضور سے عشق، حضور سے محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، انے واہ حضور نال محبت ہوندی۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے انے واہ محبت کی، ٹھیک ہے نا، قبلہ امیر المجاہدین کے زمانے میں انے واہ محبت کی تھی، حضور کی بارگاہ میں انے واہ محبت کی۔ پھر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں بات بڑھ کے کی، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گورے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ پھر صحابہ نے سمندروں میں گورے ڈالے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سمندروں میں گورے ڈالے۔ پھر حضرت سعد نے دریائے دجلہ کو کیا کہا تھا جی ہم نے گزرنا ہے، ہمیں راستہ دو۔ دریائے دجلہ آپ نے فرمایا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، حضرت سعد نے کہا ہم نے گزرنا ہے، ہمیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پل بنائے پھر گزرے، ہمیں راستہ دو۔ دریائے دجلہ لیٹ گیا تھا، اس نے کہا جناب گزرو، جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کو تو میں بھی جانتا ہوں، جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ ہر نبی کے لیے نا عبادت کی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اب حضور کی امت جہاں پہ چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، جہاں پہ چاہے حضور کا ذکر کرے، جہاں پہ چاہے
حضور کا ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، صحابہ کی شان بیان کریں، اولیاء کی شان بیان کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ ایک ماہ کی مسافت 12 گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے، لیکن میرے نبی کی شان پھر یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا خیال ذہن میں لاتے تھے وہ چیز سامنے حاضر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ پاک جائیں، کتنا سکون ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روزہ پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا 70,000 صبح ہے، 70,000 شام کو، یہ بندگی زلف ورق 8 پہر کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو سنا رہا ہوں امام الانبیاء کے شانیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے یار، جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا۔ یہ عصا مبارک کا نام پیلو تھا، یہ عصا مبارک جنت سے آیا تھا، یہ آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا، انبیاء سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ عصا مبارک کی لمبائی تقریباً 10 ہاتھوں کے برابر لمبی تھی۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں 10 ہاتھوں کے برابر تقریباً لمبی تھی، اور فرمایا کہ یہ عصا مبارک جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے مبارک قد جتنا لمبا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مبارک قد جتنا یہ عصا مبارک لمبا تھا۔ یہ عصا مبارک موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے پتھر میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کی شان یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نا صحابہ کرام نے پانی مانگا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے نا ایک تھیلا موجود تھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ میرے آقا و مولا نے جب اس تھیلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا نا، میرے آقا و مولا کی 5-6 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی 5-6 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے جوش مارتے ہوئے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حضور مجدد دین و ملت نے پھر اس پورے واقعے کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ 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 واہ، اعلیٰ حضرت نے واہ واہ، کیا ذوق افزا شفاعت تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، خیمہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، اور کوئی تصور ہی نہ اگلا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسا ہے سائل کی طرح، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتے ہیں کس شان سے گردے سواری، واہ واہ، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ قیامت والے دن امام الانبیاء یہ تو بات بنے گی، سب نبیوں کے پاس ہم باری باری جائیں گے، آخر میں امام الانبیاء کے پاس آ جائیں گے، امام الانبیاء کے پاس آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت، ہم تو یہاں پہ حضور کی عزت پر پیرے کی بات آ جائے تو ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے تو اپنے ٹکڑے کروا دیے تھے، لیکن حضور کی عزت پر بات نہیں سنی تھی۔ یہاں پہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، معاذ اللہ سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا۔ قرآن کی جہاں پہ چنگم پھینکنے کی سڑک میں اجازت نہیں، ایک چیز ہم کھاتے ہیں نا، یہاں پہ آپ اس روڈ پہ گزرے، کسی مین روڈ پہ چلے جائیں، آپ چیز کھا کے مین روڈ پر پھینک دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں پہ سویڈن میں روڈ کے اوپر ایک چیز پھینکنے کی، لفافہ پھینکنے کی اجازت نہیں، معاذ اللہ وہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ اصل میں وہ گندی نسل کے گندے لوگ جو قرآن کا مقابلہ تو نہ کر سکے، اب قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات کان کھول کے سن لو، اور کفر اور اس کے چمچے یہود و نصارہ اور اس کے پیروکار، قرآن تو کل بھی شانوں والا تھا، قرآن تو آج بھی شانوں والا ہے، قرآن تو کل بھی سچا تھا، قرآن تو آج بھی سچا ہے، رسول اللہ کا فرمان تو کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریاض سے کام نہ لو، یہاں اسلام پہ چلنا سیکھو، یہاں اسلام کا نام نہ لو، یہاں اسلام پہ چلنا سیکھ لو۔ ایک شاعر نے شعر لکھا، میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ دشمن گھٹا نہ پائے گا طاقت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی،
بے مثل جہاں میں طاقت قرآن کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، مسند امام احمد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کی مسافت کے برابر لمبا ہوگا، وہ کتنا طویل دن ہوگا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، سنیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری بھی جان ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دن مسلمانوں کے لیے آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ جو فرض نماز انہوں نے دنیا میں ادا کی تھی اس فرض نماز جتنا ہلکا کیا جائے گا، جو فرض نماز انہوں نے دنیا میں ادا کی تھی اس فرض نماز اتنا ہلکا کیا جائے گا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں بندہ نادام ہوں مگر شکر ہے تیرا، کرتا ہوں نہا کھانا لاہور سے پیبند، ایک ولولہ تازہ دیا تو نے دلوں کو، لاہور سے تا خاکی بخاراؤ سمرقند، تاثیر یہ میری نفس کی کے خزاں میں، مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند۔ اقبال کہتا ہے لیکن تو نے پیدا کیا مجھے اس دیس میں جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند، اس دیس کے بندے۔ علامہ اقبال تو یہ بات روتے ہوئے کر گیا۔ اقبال کہتے ہیں غلامی جو ہے نا یہ کتے سے بھی بدتر ہے اور بے یقینی غلامی سے بھی بدتر ہے۔ کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھنے کے بعد بندہ بے یقین ہو جائے، کہے جی ہمارے بڑوں نے حضور کی عزت پر پیرا دیا، ہمارے بڑوں نے حضور سے وفا کی، ہمارے بڑوں نے قرآن کی عزت و نموز پر پیرا دیا، ہمارے بڑوں نے حضور کی عزت و نموز کی بات کی، ختم نبوت پر پیرا دیا، اپنے ٹکڑے تو کروا دیے لیکن دین اسلام کے خلاف بات نہ سنی۔ اقبال کہتا ہے وہ تو تھے آباد تمہارے، تم کیا ہو، تم بتاؤ تم کیا ہو، تمہارے بڑوں نے تو بڑا کام کیا۔ آج علماء جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی سیاسی ہو گئے۔ مولوی سیاسی نہیں ہو گئے، بلکہ میرے آقا مجھے کوئی لا کے دکھا دے، میں یہ بات کرتا ہوں، مجھے پورے قرآن میں دکھا دے کوئی لا کے جہاں پہ رب نے فرمایا دین میں سیاست نہیں ہے، دو انہوں نے لکھا ہوگا دین میں سیاست نہیں ہے۔ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ میرے آقا مولا نے 10 سال سیاست فرمائی، سیدنا صدیق اکبر نے 2.25 سال سیاست فرمائی، حضرت عمر نے فاروق اعظم نے 10 سال سیاست فرمائی، حضرت عثمان غنی نے 12 سال سیاست فرمائی، حضرت مولا علی نے 5.5 یا 6 سال سیاست فرمائی، حضرت امام حسن نے 5 ماہ سیاست فرمائی، حضرت امیر معاویہ نے بھی سیاست فرمائی۔ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یہ کفر کی سازش تھی۔ لیکن میری ایک بات آپ یاد رکھنا، میں ذاتی طور پہ خود امیر المجاہدین کا شاگرد ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ میری بات ایک یاد رکھنا، وہ ایک بات کرتے گئے حضور کے عشق میں، وہ کہتے تھے جب تک ہمیں اپنی ہر چیز وقت تک ہم اسلام کی کوئی چیز نہیں بنوا سکتے جب تک تخت میں حضور کا دین نہیں ہوگا۔ تخت میں حضور کا دین لانے کے لیے ہمیں حضور کے دین والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ میری بات یاد رکھنا 70 سال گزر گئے ہیں، 70 سال گزر گئے ہیں، 70 سال بھی گزر جائیں گے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو خدا کی قسم حال یہی رہنا ہے۔ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم وہ خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے ہمیں حضور کے دین والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نزدیک امام الانبیاء چاند سے بڑھ کر حسین تھے، میں نے امام الانبیاء کو چاند سے بڑھ کر حسین پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اسی لیے میری بات یاد رکھنا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں جی ہم ظالم حکمرانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، نہیں نہیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ میری بات یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے 9 بندے تھے، کتنے؟ 9 بندے، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پابندی تھی ہفتے کو مچھی نہیں کھانی، حالانکہ گناہ نہیں ہے، ان کی قوم پر بس پابندی لگی تھی کہ مچھلی نہیں کھانی۔ انہوں نے مچھلی کھائی،
ایک 3 گروہ، ایک مچھی پکڑنے والا، ایک روکنے والا، ایک مچھی پکڑنے والا، ایک روکنے والا، ایک خاموش بیٹھنے والا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید 20,000 فوج لے کر آیا تھا، وہ 50,000 جو کوفہ میں بیٹھے رہے، جو کہتے تھے نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ یزید کی طرف ہے نہ امام حسین کی طرف ہے، اگر قیامت تک ان 20,000 پر لانتے پڑ رہی ہیں تو 50,000 جو خاموش کوفہ میں بیٹھے رہے ان پر بھی لانتے پڑ رہی ہیں۔ اقبال کہتا ہے عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے جلانا بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی عمران کے پاس، کبھی زرداری کے پاس، کبھی نواز کے پاس، کبھی کسی ختم نبوت ناموس رسالت کے غدار کے پاس، مجھے علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ایک بات بتا دی، مجھے ایک بات عیام کر کے میرے سامنے بات ظاہر کر کے جا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ سامنے آئیں گے، حضور فرمائیں گے بتا جو میری ختم نبوت کے غدار تھے تم ان کے ساتھ کھڑے رہے، میرے صحابہ نے تو جانیں پیش کر دی تھی۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ یار ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ میری بات ایک یاد رکھنا، ماؤں کی تربیتیں، باپوں کی تربیتیں بچوں پر آتی ہیں۔ اگر ماں اچھی ہو، ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہو، تو پھر بچے پھر امام حسن اور امام حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔